علی بھی اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے مراد وفاداری کا اظہار ہے، نہ کہ فی الواقعتاً کتا بننا مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا اظہار دین اسلام کی اساس ہے۔ بالکل جی، ہمیں آپ جذباتی ڈاکٹرائن پہ نہ لے کے جائیں، ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار دین کی بنیاد ہے، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار جو ہے ایمان کی اساس ہے۔ تو پھر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے علماء؟ اس وقت ہم بھی تو آپ کو یہی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ ہمیں اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجیں گے؟ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کاف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں، تو اس سے ہم لیتے ہیں۔ وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے، قطن اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں، بس ایک ذکر ہے۔ تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کیوں بھول گئے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن بعورہ کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ، بعض جگہ بلعام بن بعورہ بھی آتا ہے، بلعام بن بعورہ ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن پستی میں گر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا۔ تو وہ بھی تو ایک کتا ہے، یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعات فرقوں میں داخل ہوں گی۔ تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے، وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ مولوی ظاہر بدعات تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے۔ تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے۔ آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں، آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں۔ اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف رڈس پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں، شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو، تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے۔ تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے۔ اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے, تو وہ نہیں آیا. میرے دل میں ایک خدشہ آیا ہے, تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا, میں نے اسے باہر نکالا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا, اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا. کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردے لٹکائے جاتے تھے, تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھی. ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی, آپ بھی ذرا ایک دو دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں, پیٹس ہوتے ہیں نا جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے, سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے, اوریجنل والا, تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی. تو ابھی اذان مغرب شروع ہو گئی ہے. کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے گھوم رہی ہیں, لیکن میں اذان